الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اس مختصر سے وقت میں جمع ہوئے، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز مغرب جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد چند گھڑی اپنے دین کی فکر کے لیے، ایمان و یقین کی بات سننے اور سنانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے، جو کہا جائے جو سنا جائے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کے جذبے سے ہی ہم بیٹھیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا میں جو بندہ بھی آیا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی کاروباری لیول پہ ہے تو وہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی ذمہ دار لیول پہ ہے تو وہ بھی چاہتا ہے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، کوئی کسی بھی فن میں ہے، کسی مہارت میں ہے، یا کوئی عمل بھی کرتا ہے دنیا میں، چاہے وہ درس و تدریس کا ہو، پڑھنے پڑھانے کا ہو، اور سکول تعلیم والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میرا نام بن جائے۔ لیکن حقیقی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی کامیابی انسان کو دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین کے ساتھ لگے گا، جو دین کے اوپر اپنے آپ کو چلائے گا، جو دین کے امور کو اپنی زندگی میں بسائے گا، ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ انہی چند امور کا تذکرہ قرآن مجید میں ویسے جا بجا اور مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف امور فرمائے، لیکن چند امور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بطور خطبہ کے چند آیات پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند صفات بیان فرمائی ہیں جو بندہ کامیاب ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مؤمن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کون سے مومن؟ اب مؤمنین کامیاب ہونے والے تو ہیں، لیکن ان کی صفات بیان کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو بندے نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، وہ بندے جو بندے نماز کو ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، نماز کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نماز ایسے انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ صفات انہی لوگوں میں ہوتی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ کیسے اٹکا رہتا ہے؟ ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ایسے انداز سے پڑھتے ہیں گویا ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور یہ کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمالات بھی دیتے ہیں اور اس کو کامیابیاں بھی نوازتے ہیں۔
تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، نماز کے اندر خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ کا خوف سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، گویا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو بندے نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نوازے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کامیاب ہونے والوں کی کہ وہ بندے جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں بھئی چھوڑو، غیبت کر رہے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر اس کے بھائی کا گوشت اس کو پیش کیا جائے کہ یہ کھا تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں میں اس کو کیسے کھاؤں، کراہت احساس کرے گا، کراہت محسوس کرے گا۔ تو جب ایک بندہ کسی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا تو جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنا مردے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو میرے عزیز دوستو، لغویات سے پرہیز کرنا، یہ غیبت، چغلخوری، بدگمانی، بد زبانی، مجلسوں میں کہہ کے، مجلسوں میں ایک دوسرے کی باتیں ایسے کرنا کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ لوگ خوش ہو جائیں، کہ میری واہ واہ بھی ہو جائے اور یہ لوگ خوش بھی ہو جائیں، کہیں کہ بڑا بڑی زبان تراز ہے، بڑا زبان چلانے والا ہے، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کے لیے منع فرمایا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت دے دے، وہی آگے قید اور بھی قرآن مجید میں جو ذکر ہوئی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے آگے ایک اور آیت ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ نہ ہم زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو کہے کہ میں زبان کو بھی جائز استعمال کرتا ہوں، شرمگاہ کو بھی جائز استعمال کرتا ہوں، کوئی ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ شرمگاہ کی حفاظت تو کر لیں گے لیکن زبان کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ یہ زبان ایسا تیر ہے، یہ زبان اس سے نکلی ہوئی بات زخمی ایسا کرتی ہے، ایسا زخمی کرتی ہے کہ وہ بندہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل کا زخم مٹتا ہے۔ یہ زبان کے زخم ایسے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، والذین هم عن اللغو معرضون، کہیں اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہو جو کسی کی غیبت میں ہو، کسی کی طنز پہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والی ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو روک دیں۔ اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم خود تو اس مجلس سے چلے جائیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، بہت عرصہ ہو گیا، شاید پہلے کتنی مرتبہ آپ کو سنا بھی چکا ہوں، پھر آپ کو یاد دہانی دلاتا ہوں اس واقعے کی۔ ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب دیکھا، خواب کیسے دیکھا؟ پہلے کسی مجلس میں بیٹھا تھا تو کسی کی غیبت کی، غیبت جب کی، غیبت کے بعد وہ جا کر سویا، خواب دیکھا ایک عجیب ڈرونی قسم کا انسان آیا ہے، اس کے ہاتھ میں کٹورا ہے اور کٹورے کے اندر گوشت ہے، اور وہ گوشت اس کو کہتا ہے کہ تو کھا۔ اس سے پوچھا کس کا گوشت ہے؟ کہتا ہے خنزیر کا گوشت ہے، یا کہتا ہے تیرے بھائی کا گوشت ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ حرام ہے۔ اس نے کہا نہیں تجھے کھانا پڑے گا، اور اس نے زور سے اس کے منہ میں اس گوشت کو ڈالا، زبردستی ڈالا، اور جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس کے منہ سے وہ گوشت کی سمیل، وہ گوشت کا ذائقہ آ رہا تھا، بدبو آ رہی۔ وہ جب کسی اللہ والے کے پاس گیا تو اس نے خواب کی تعبیر طلب کی، تو اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی جو تو نے غیبت کی تھی نا، اس غیبت کا اثر یہ ہے کہ تجھے دکھا دیا گیا ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔
تو ایسے ہی ہم پرہیز کریں، لغویات سے پرہیز کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ اور والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایک اور قید اللہ نے بیان فرمائی، ایک اور صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو نصاب کا مالک ہو جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ اس کا زکوٰۃ کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کامیاب ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، وہ بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خیالات کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب خیالات کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بندے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مختصر وقت جو ہم اکٹھے ہوئے، یہ چند باتیں دل کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ آج معاشرے میں ایسے بہت سارے ان کاموں میں کام پائے جاتے ہیں کہ نہ ہمارا دھیان ہوتا ہے نماز میں، نہ نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، نہ نماز کے اندر خضوع ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے بس مسجد سے آئیں اور باہر جائیں۔ کہتے ہیں نمازی کی جو حقیقی نمازی ہوتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کی صورت ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، کہ جب وہ مسجد کا ماحول یہی بتایا جا رہا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسجد میں جب انسان آتا ہے گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں چلی گئی، اور جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو پھڑپھڑاتی ہے کہ جلدی مجھے پانی میں پھینکو، پانی میں ڈالو، اگر نہیں ڈالو گی تو میں مر جاؤں گی، جان دے دوں گی۔ اگر انسان کی یہی کیفیت ہو جائے، مسجد کے اندر آئے دل لگے، مسجد کے اندر آئے سکون حاصل ہو، مسجد کے اندر آئے سرور اس کو ملے، دل کو سکون ملے، دماغ کو سکون ملے، پورے اعضاء کو سکون ملے، تو سمجھے کہ میرا مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا۔ اگر ہمارے والی کیفیت ہو کہ مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور جلدی جلدی باہر، تو یہ ایسے ہے جیسے ہم نماز ہمارا وہ مچھلی ہے جس کو پانی سے محبت ہے، جو پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، یعنی جو پانی کے بغیر رہ سکتی ہے وہ انسان مسجد کے بغیر رہنا چاہتا ہے۔ جیسے پانی کے بغیر رہنا ناممکن ہے مچھلی کا، ویسے انسان کا نماز اور مسجد کے علاوہ اس کے بغیر رہنا بھی ناممکن ہے۔ رہ تو سکے گا لیکن اس کی کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی مسجد والے اعمال میں ہوگی، مسجد والی زندگی میں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک تو ہم نمازوں پہ غور کریں، اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، اپنی نمازوں کو کامیاب نمازیں بنائیں، وہ نمازیں بنائیں جس کا اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرماتے ہیں، یا جتنے درجات ہیں وہ درجات والی نماز ہماری ہونی چاہیے۔ کہیں ایسی نماز نہ ہو جو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو نماز ہماری اچھی ہو، نماز اچھی ہو، اور پھر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی مجلسوں میں جہاں یہ کام ہو رہا ہو اس کو چھوڑ دیں، اور زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں دینی امور کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چیزیں سیکھنے سکھانے سے آتی ہیں، ایسے سننے سنانے سے نہیں آتی۔ جب انسان اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں اب اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، تو تب یہ باتیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں۔ جب قدر محسوس ہو جاتی ہے چیز کی تو تب وہ چیز حفظ بھی ہو جاتی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے، اور زندگی میں آ بھی جاتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ یہ کام میری زندگی میں آ جائے، میں اس کو کرنا شروع کر دوں، وہ کہتے ہیں اس پر عمل شروع کر دو، وہ خود بخود یاد ہو جائے۔ تو سارے حضرات کریں گے نا اس کی کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔